مفتی فضل ہمدرد صاحب پچھلے دنوں ایران کے دورے پر تھے۔ وہاں پر شیعہ کمیونٹی سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے دوران چند باتیں ان کی قابل غور تھی جس پر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کے ہوں، آپ کا احترام ضروری ہے۔ بات بالکل آپ نے درست فرمائی، لیکن وہاں پر موجود شیعہ کمیونٹی کو بتانا چاہیے تھا کہ جس طرح کوئی شخص کسی بھی ملک کا ہو اس کا احترام ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور مرید ہیں، ان کا احترام بھی آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طور پر آپ نے کہا، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں آپ کی توہین کروں اور آپ کی شخصیت کا مذاق اڑاؤں۔ یہ بات بالکل آپ کی 100% درست ہے، لیکن اسی مجمع سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ میں تو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، توہین نہیں کرتا اور آپ کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن آپ لوگ اللہ کے نبی کے اولین مسلمان شاگرد صحابہ کرام ان کی توہین کیوں کرتے ہیں اور ان شخصیات کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ یہ سوال وہاں پر اس مجمع سے بنتا تھا جو آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کتمان حق کیا اور آپ نے حق بات وہاں پر بیان نہیں کی۔ اسی طور پر آپ نے کہا، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا جسم ایک ہے، اسلام اور توحید کے کلمے پر۔ سوال یہ ہے کہ یہی بات آپ نے وہاں پر بیٹھے ہوئے شیعہ حضرات سے کیوں نہ کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا وہ اسلام اور کلمہ توحید پر نہ تھے؟ تو اس بنا پر شیعہ حضرات ان کی ذات بابرکات کو مسخ کیوں کرتے ہیں، ان سے عداوت اور دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان مسلمانوں کو اپنے جسم کا، اپنے خون کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یہ بات بھی آپ کو کہنی چاہیے تھی مگر آپ نے نہیں کی۔ اسی طور پر آپ نے وہاں پر فرمایا کہ میں اپنے سنی بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ شیعہ کو اپنا بھائی مت کہو، بلکہ کہو کہ وہ ہماری جان ہیں، ہمارے دل ہیں۔ یہ آپ نے وہاں پر بات ارشاد فرمائی۔ یہی بات آپ کو وہاں پر سنیوں کی بجائے شیعوں کو کہنی چاہیے تھی کہ آپ سنیوں کو اپنا بھائی، اپنی جان، اپنا دل سمجھیں، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ سنیوں کے ساتھ تو کیا اور مسلمانوں کے جو اولین ترین رسپیکٹ اور عزت کی قابل شخصیات ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وہ ان کی انسلٹ اور توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ یہ بات انہیں سمجھانی چاہیے تھی کہ جب ہم لوگ یعنی میں آپ کو سنی ہوتے ہوئے آپ کو اپنا دل، اپنی جان سمجھتا ہوں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملے میں یہی رویہ اپنائیں، ان کی محبت اور ان کی عقیدت و احترام اپنے دل میں بسائیں، مگر آپ نے وہاں پر کوئی ایسا سبق نہیں دیا۔ اسی طور پر آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، مشائخ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو وہاں پر بتانی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے تکفیر کا آغاز اے شیعہ قوم آپ نے کیا، اور تکفیر کی تو کس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اول ترین جو شاگرد تھے، مسلمان تھے، صحابہ کرام، ان کی تکفیر کی۔ یہ بات آپ کو وہاں پر کہنی چاہیے تھی مگر آپ نے وہاں پر نہیں کی۔ اس امت کے سب سے معتبر ترین طبقے یعنی صحابہ کرام کی توہین اور تکفیر یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو وہاں پر بات سمجھانی چاہیے تھی کہ آپ ان کی تکفیر نہ کیا کریں، اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ اسی طور پر آپ نے کہا کہ تکفیر اسلامی مدارس میں افسوس کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے۔ کسی بھی اسلامی مدرسہ میں تکفیر وہ نہیں سکھائی جاتی۔ آپ اگر کسی مدرسہ کو جانتے ہیں اس کا نام لیجئے اور اس کے سلیبس اور نصاب کا تذکرہ کیجئے کہ جہاں پر تکفیر سکھائی جاتی ہے۔ اسی طور پر آپ نے کہا کہ ہمارے سنی شیعہ علماء کو چاہیے کہ وہ ہماری صفوں کو متحد کریں ایک کلمہ توحید پر۔ مفتی صاحب، اس طرح اتحاد نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ لوگ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہمیں جمع کرنے کی کوشش کریں لیکن صحابہ کرام کی تکفیر کریں، ان کی توہین کریں، ان کی تنقیص کریں، بھلا اس طرح کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں، اللہ کے چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ افراد اور لوگ ہیں، میرے نبی کے شاگرد،
میرے نبی کے مرید ہیں، ان کی عزت اور ان کا جو تقدس ہے اس کو ملحوظ خاطر جب تک نہیں رکھیں گے، تب تک اتحاد کی بات کرنا یا اتحاد کا سوچنا یہ بالکل فضول اور عبث بات ہے۔ اسی طور پر آپ نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور تشدد اور تکفیر کا افغان جنگ کے اختتام کے بعد سامنا کیا۔ مفتی صاحب، آپ شاید تاریخ سے جان بوجھ کر آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام تر چیزوں کا سامنا پاکستانی قوم نے ایران میں خمینی انقلاب کے بعد کیا تھا۔ تاریخی طور پر آپ اپنی اس غلطی کو درست فرمائیں۔ پاکستانی قوم نے ان تمام تر چیزوں کا سامنا خمینی انقلاب کے بعد کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ آپ سنا کر وہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کرتے اور ان سے کہتے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے ایک عام مسلمان اور اس کے ہاتھ سے عام مسلمان محفوظ رہے۔ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبان اور جن کے ہاتھ سے سب سے اول طبقہ جو مسلمانوں کا صحابہ کرام کا ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سوال کریں ان سے کہ آیا آپ مسلمان ہیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے۔ اس تعریف کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ آیا ان کی زبانوں اور ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا جو اول طبقہ ہے صحابہ کرام کا وہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ اگر محفوظ ہیں پھر یہ کامل مسلمان ہیں، اور اگر محفوظ نہیں تو پھر یہ مسلمان نہیں۔ اسی طور پر آپ نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خون ایک ہے، ہمارا جسم ایک ہے، اسلام اور توحید کے کلمے پر۔ اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہو، وہاں پر حصہ نمبر 2 اور مکتوب نمبر 58 اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ اور لشکر امیر معاویہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا اللہ ایک ہے، ان کا اور ہمارا نبی وہ ایک ہے، ان کی اور ہماری دعوت اسلام ایک ہے، نہ ایمان باللہ اور تصدیق رسالت میں وہ ہم سے آگے ہیں اور نہ ہم ان سے آگے ہیں، ہم تمام تر عقائد اسلامیہ میں متحد اور متفق ہیں۔ حضرت علی کے ریمارکس ہیں امیر معاویہ اور لشکر امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلقہ۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سبق وہاں پر دے رہے ہیں کہ ہمارا خون اور ہمارا جسم ایک ہے اسلام اور کلمہ توحید کی بنیاد پر، تو پھر یہی معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ کا اور جس قوم سے آپ خطاب فرما رہے تھے ان کا رویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کو ان سے بھی سوال کرنا چاہیے تھا اور آپ کو اب خود سے بھی سوال کرنا ہوگا کہ آج یہ تمام تر لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں یا کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، ہم انہیں اسلام والا کلمہ توحید والا کہتے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو اسلام والا اور کلمہ توحید والا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ اور لشکر امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو وہ ہیں کہ جن کو اسلام والا کلمہ توحید والا قرار دیا ہے تو حضرت علی کی سچی اور سچی زبان نے قرار دیا ہے، تو رویہ یہاں پر کچھ اور ہے، امیر معاویہ اور لشکر امیر معاویہ کے متعلق رویہ کچھ اور ہے۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ سوال بھی آپ سے بنتا ہے۔ میں نے اس پر مختصر سا تبصرہ کیا ہے اور میں نے چیدہ باتیں سوالے سے ذکر کی ہیں، ورنہ اس پر گفتگو کی جائے تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر اس تبصرے کے بعد امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی اصلاح فرمائیں گے اور اسی طور پر جن لوگوں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے آئندہ ان غلطیوں کو آپ دوبارہ سے نہیں کریں گے بلکہ ان کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش فرمائیں گے۔